السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کا ایک وہ میدان جس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے جید علماء کرام، بڑے بڑے اللہ کے ولی جس میدان میں تھے اور جس میدان میں ابھی بھی آج بھی ہے، وہ جماعت اس وقت دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے، جس میں سے ایک تو وہی پرانی جماعت ہے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلی آ رہی تھی، اور اسی میں ایک وہ طبقہ ہو گیا، ایک وہ گروہ ہو گیا جو مرکز نظام الدین کو چھوڑ کر کے گجرات کے اندر جا کر کے کہاں بنگلورو میں یا کسی اور کوئی ایسا ہی جگہ ہے جہاں پر جا کر کے یہ لوگ اپنا ایک مرکز بنا لیے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں مرکز نظام الدین کے اندر جو لوگ ہیں یا مولانا صادر دامت برکاتہم العالیہ کے جو لوگ ماننے والے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حق پر کون ہیں؟ جو مرکز نظام الدین کے اندر موجود ہیں، یا وہ لوگ حق پر ہیں، یا جو مرکز نظام الدین سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں؟ میں ان دونوں کی تضاد کو قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعے سے میں حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ قرآن مجید کی سورہ شورا کی یہ چند آیات ہیں، جن میں سے ایک آیات کے ایک جملے کو لے کر کے وہ لوگ اپنے جماعت کا نام رکھا ہے شورا، جہاں یہ ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، اسی شورا لفظ کو لے کر کے وہ لوگ اپنے جو مرکز نظام الدین سے جو لوگ الگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہے کہ شورا۔ اب شورا ہے کیا؟ ان کی اسلامی نقطۂ نظر سے ان کی کیا حیثیت ہے، یہ فرما۔ سب سے پہلے یہ چند آیات کی میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ، اور وہ لوگ جان لے، وَيَعْلَمَ، اور وہ لوگ جان لے، الَّذِينَ، جو لوگ، يُجَادِلُونَ، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جان لے، ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے جو ہماری آیات میں، قرآن کریم کی جو بھی آیات ہے ان آیات میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ما لہم من محیص، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ جو لوگ ہماری آیات میں، ہمارے قرآن مجید کی جو بھی آیات ہے اس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، باہمی اختلافات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کل قیامت کے دن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی گنجائش کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں، وہ ہم سے بچ نہیں سکتا، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں ہم لوگوں کو لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، نہیں آگے چھوٹ گئی۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو کچھ بھی ان کو دیا گیا، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ دنیاوی ساز و سامان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کو ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے
وہ تو دنیاوی سازو سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے۔ دنیا کے اندر انسانوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی سازو سامان ہے، وہ تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور وہی باقی بھی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے اوپر ہی يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور فاحشات سے، بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب ان کو غصہ آ جائے، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر دیتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، اور جو اپنے حکم کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورًا، اور اپنے باہمی کام کو مشورے کے ذریعے سے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب اس میں جس چیز پر جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو حضرات یا جو لوگ مرکز نظام الدین سے نکل کر کے ہو یا بھاگ کر کے ہو یا چلے گئے ہو، ناراض ہو کر کے چلے گئے، جو بھی کہیے، اس میں آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اگر بھاگنے کا جملہ استعمال کر دیں۔ اگر بلا اجازت کے کوئی بھی شخص کہیں جائے تو اس کو بھاگنا ہی شمار کریں گے۔ تو جو لوگ بھی مرکز نظام الدین سے نکل کر گجرات چلے گئے یا بنگلورو چلے گئے یا ممبئی، جہاں کہیں بھی چلے گئے، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی کام ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا وہ شورا کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یعنی ان لوگوں کا جو اصل جو اہم جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا بالکل یہ اعلانیہ کہنا ہے کہ امیر نہیں ہونی چاہیے، امیر ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ 10 یا 5 آدمی جس پر ایک جماعت ہی مشتمل ہو، چند نفر ہو، مشورے کے ذریعے سے کام ہونا چاہیے، امیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو یا ان کے جو بھی ماننے والے حضرات ہیں، چاہے عالم دین ہو، چاہے مفتیان اعظام ہو، چاہے حفاظ کرام ہو، چاہے بڑے بڑے جید علماء کرام ہی ہو، کہ آپ ہم کو بتلائیے قرآن کی بھی روشنی میں اور احادیث کی بھی روشنی میں کہ امارت کا نہ ہونا، امیر کا نہ ہونا، بلا امیر کے کسی بھی جماعت کو چلانا، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے درست ہے یا غلط ہے؟ کہیں کہیں دور دور تک آپ کو یہ قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ چاہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو، چاہے عمر کے زمانے میں ہو، یا عثمان کے زمانے میں ہو، یا حضرت علی کے زمانے میں ہو، کہ 10 آدمی امیر تھے، 5 آدمی امیر تھے، یا امیر تھے ہی نہیں، جو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امیر ہونا ہی نہیں چاہیے، بنا امیر کے ہی کام ہونا چاہیے، کہیں بھی دور دور تک سیرت کے اندر یہ موجود ہے ہی نہیں۔ بلا امیر کے جو بھی کام کی جائیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں تو سنت سیرت میں تو ہمیں یہی ملتی ہے کہ ایک وقت میں ایک امیر کا ہونا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر سے، یہ تو قرآن، یہ تو حدیث سیرت میں موجود ہے نا۔
کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے تو آپ اس نبی سے بڑا تو کوئی مقام والا ہے ہی نہیں، مرتبہ والا ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد اگر دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے دنیا و آخرت کے اندر تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بحیات تھے، زندہ تھے، تو جو بھی کامیں ہوتی تھی مشورے سے تو ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے، لیکن فیصل تو وہی ہوتے تھے، فیصل تبدیل نہیں ہوتے تھے کہ آج کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصل ہیں، کل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہے، چوتھے دن حضرت علی ہیں، پانچویں دن عبد الرحمن بن عوف ہیں، چھٹے دن زبیر بن عوام ہے یا طلحہ بن، کوئی ایسا ہے ہی نہیں سیرت میں موجود۔ سیرت میں تو یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر باحیات تھے تو فیصل امیر وہی تھے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے کہ بھائی ابو بکر تم مشورہ دو یہ کام کیسا ہونا چاہیے، عمر تم مشورہ دو یہ کام کیسا ہونا چاہیے، علی تم یہ مشورہ دو کہ یہ کام کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصل کر دیتے تھے صحابہ کرام اس کو منوعاً تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابو بکر نے کہ اللہ کے نبی میں نے یہ رائے دی ہے لیکن آپ نے عمر کے رائے میں فیصلے کر دیے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیت کو اللہ فرمائے یہی فرماتے ہیں نا کہ وَيَعْلَمْ، اور وہ لوگ جان لے الَّذِينَ، جو لوگ يُجَادِلُونَ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہماری آیات کے اندر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں مغالطہ بازی کرتے ہیں، قوم کو، لوگوں کو، عوام الناس کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں، کشمکش میں ڈال دیتے ہیں، تشویش میں ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ امرہم شورا، یہ کہتے ہیں، اس سے یہ نہیں کہا گیا وہ امرہم شورا، اس سے یہ باتیں نہیں نکلتی ہے کہ امیر نہیں ہونا چاہیے، 10 امیر ہونا چاہیے، 10 فیصل ہونا چاہیے، روزانہ فیصل تبدیل ہونا چاہیے، آج فلاں صاحب رہے پرسوں فلاں صاحب رہے۔ وہ امرہم شورا، اس میں وہ نہیں کہا جاتا ہے، وہ امرہم شورا اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اور وہ لوگ اپنے باہمی کا مشورے سے کرتے ہیں، یعنی ایک امیر ہوتا ہے اور 10 افراد ہو یا 50 افراد ہو یا 100 افراد ہو، وہ سب کے سب رائے دیتے ہیں، لیکن جو فیصل امیر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہے، اور وہ لوگ اپنے باہمی کا مشورے سے کرتے ہیں۔ تو ایسا تو مرکز نظام الدین کے اندر ہے ہی۔ مولانا سعد صاحب جو ہیں وہ مرکز کے وہ عالمی امیر ہیں، اور اس کے اندر شورا والے ہیں، 10 افراد کی ہو یا 50، شاید ایسے ہی سننے میں آیا کہ 50 نفر جو ہے مشتمل ہے ایک جماعت پر جس کو شورا میں منتخب کیا گیا ہے، وہ سب کے سب رائے دیتے ہیں، 50 رائے دیتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب جو ہیں پھر آخر میں فیصلہ کرتے ہیں، کیوں؟ فیصل امیر وہی ہے، اور کتاب و سنت سے بھی یہی آتی، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ فیصل امیر ایک ہونا چاہیے، اور فیصل امیر کہیں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جب تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے دنیا کے اندر تو عمر فیصل امیر نہیں ہوتے تھے، جب تک حضرت عمر موجود تھے تو حضرت عثمان فیصل امیر نہیں ہوتے تھے، جب تک حضرت عثمان موجود تھے تو حضرت علی فیصل امیر نہیں ہوتے تھے۔ امیر ایک ہی ہوتے تھے، فیصل امیر بھی ایک ہی ہوتے تھے، لیکن رائے دیتے تھے، رائے سب دیتے، سارے جتنے بھی جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب رائے دیتے تھے، لیکن فیصل ایک ہی ہوتا تھا، امیر ایک ہی تھا۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے بزرگوار ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے جید علماء کرام ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو یا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہو یا مظاہر علوم سے فارغ ہو، چاہے شورا کے ماننے والے ہو یا دارالعلوم دیوبند کے ماننے والے ہوں یا ندوۃ العلماء کے ماننے والے ہو یا مظاہر علوم کے ماننے والے ہوں یا دنیا کے کسی بھی مدارس سے تعلق رکھتے ہوں،
سارے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے اور ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ شورا کہیں ہے ہی نہیں. شورا قرآن میں وہ الفاظ تو ہیں لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ شورا، اس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ شورا کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ 10 امیر بن جاؤ. امیر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی امیر بنے ہی نہیں. بلا امیر کے کوئی بھی کام کی جائے میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں. جو بھی کام بلا امیر کی جائے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہے، وہ سیرت صحابہ، سیرت النبی سے ہٹ کر کے وہ کام ہے. تو آج قرآن مجید کی چند آیات سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، چاہے اپنے وقت کے بہت بڑے چاہے اپنے وقت کے وہ بہت بڑے علامۃ الدہر ہو، جاننے والے ہوں، چاہے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک ان کو بالکل مکمل طور پر ان کو یاد ہو قرآنی آیات، اور بالکل ترجمہ کے ساتھ یاد ہو، اور اس کے بعد تفاسیر کے ساتھ بھی ان کو سارے آیات کو وہ سمجھتا ہو، جانتا ہو، بوجھتا ہو، لیکن اس بات میں وہ جھگڑتے ہوں کہ امیر نہیں ہونا چاہیے، بلا امیر کے ہی کام ہونا چاہیے، 10 امیر ہونا چاہیے یا امیر ہونا ہی نہیں چاہیے، روزانہ فیصل امیر تبدیل ہونا چاہیے. یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے اور یہ اس آیت کی مصداق ہے. وَيَعْلَمَ، اور وہ لوگ جان لے، الَّذِينَ، جو لوگ یُجَادِلُونَ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ ہماری پکڑ سے کل قیامت کے دن بچ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہم لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے اپنے انانیت کو چھوڑ دے. ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم بہت بڑے متقی ہیں، ہم بہت بڑے پرہیزگار ہیں، بہت بڑے علامۃ الدہر ہے، حافظ و قاری معالم ہے، مفتی ہے، فاضل ہے، مفتی ہے. یہ مفتی ورڈ اس کو ہم لوگ بہت غلط یوز کرتے ہیں. وہ جتنے بھی ہیں سب کے سب کسی ایک امیر کو منتخب کر لے، اور وہ امیر تو منتخب ہے جس کو میاں جی محراب صاحب نے منتخب کر دیا تھا. ہم لوگ اس کو مان کر چلیں، اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے ہماری نافرمانی کی، اور جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے تو دوزخ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس نے امیر کی مانی اس نے ہماری مانی، اور جس نے ہماری مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے اللہ کی مانی اس کے لیے جنت تو ہے ہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے مفتیان عظام ہو، وہ لوگ عوام الناس کو مغالطے میں نہ ڈالے، تشویش میں نہ ڈالے، ان کو گمراہ نہ کریں. اس لیے آج ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گیا کہ مرکز نظام الدین کے اندر سے جتنے بھی اللہ کے چاہے ولی ہی ہو، چاہے بہت بڑے اللہ والے ہوں، چاہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے علامۃ الدہر ہی کیوں نہ ہو، بالکل سب سے بڑے عالم ہو ہندوستان میں، اس کے پائے اس کے بالمقابل کوئی بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہوں کہ امیر ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ کام تو 10 آدمی کے مشورے سے ہونا چاہیے. بھائی مشورے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک امیر ہونی چاہیے جو 10 آدمی کی بات کو سن کر کے ایک آدمی فیصلہ کرے، اور یہی کتاب و سنت سے ہم کو ملتی ہے. تو حضرت مولانا سعد صاحب جو ہیں یہ حق پر ہیں، قرآن کی روشنی میں بھی یہ حق پر ہیں، اور احادیث کی روشنی سے بھی یہ حق پر ہیں. اس لیے ہم لوگ مغالطے میں نہ پڑیں، ہم لوگ ادھر ادھر نہ بھٹکیں، ہم لوگ ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ ہم لوگ مرکز نظام الدین کے اندر سے جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں اس پر ہم لوگ عمل کریں، اور حضرت مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر تسلیم کر لے. اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں بھلائی بھی ہے، اور یہی قرآن حدیث بھی ہم کو کہتا ہے. اور اختلاف تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہر دور میں، ہر زمانہ میں اختلاف ہوا ہے. ایسا ہی نہیں کہ صرف اس وقت ہی اختلاف ہوا ہے.
حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اختلاف ہوا. اختلاف اس امت کا حسن ہے، لیکن جب ہم لوگ اختلاف کو مخالفت کی شکل دے دیں تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر سارے صحابہ نے بیعت کر لی، ان کو امیر تسلیم کر لیا، امیر مان لیا. لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے تھے اور وہ انصاروں کے امیر بننا چاہتے تھے، یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ 2 امیر ہونا چاہیے، ایک قریش کی اور ایک انصار کی. جتنے بھی قریش کے لوگ ہیں وہ حضرت ابو بکر کو امیر مانے، اور جتنے انصار والے ہیں وہ ہم کو امیر مانے. 2 امیر ہونا چاہیے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سنت سے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، امیر ایک ہی ہونی چاہیے ایک وقت میں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر کے اوپر بیعت ہی نہیں کی، ان کو امیر مانا ہی نہیں. لیکن وہ تو صحابی رسول تھے، کیونکہ وہ دین کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، بوجھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، بوجھتے تھے، جانتے تھے. وہ تو اللہ سے خوف کرنے والے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے تھے کہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دہی ہوگا اللہ کے حضور میں. اختلاف کرنا تو یہ تو ہمارے سنت سے اجازت ملتی ہے، لیکن مخالفت کرنا یہ تو کہیں سے بھی گنجائش نہیں ہے. اختلاف کرنا یہ تو گنجائش ہے، لیکن مخالفت کرنا یہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی بیعت نہیں کی، لیکن اس کے خلاف کبھی دوسرا مرکز بھی کھڑا نہیں کیا. ابو بکر کے سامنے کہیں دوسرا مرکز بھی کھڑا نہیں کیا. اگر وہ چاہتے تو انصار کو لے کر کے حضرت ابو بکر کے سامنے حائل ہو جاتے، دوسرا مرکز کو کھڑا کر لیتے، دوسرا امیر وہ بن جاتے، امیر المومنین ثانی بن جاتے. لیکن ایسا نہیں کیا. لیکن یہ حضرات کو دیکھے کہ وہ سیرت صحابہ اور یہ سیرت خودی اپنے خود من مرضی جو آئے، جو سمجھ میں آئے وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ امیر نہیں ماننا چاہتے نہیں مانے، لیکن سیرت صحابہ کو تو دیکھیں نا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی بیعت نہیں کی، اور اسی میں اللہ کے پیارے بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے. لیکن دوسرا مرکز کو کھڑا نہیں کیا. چاہتے تو کھڑے کر سکتے تھے، امت کو فتنے کے اندر ڈال سکتے تھے، جیسے کہ حضرت جی نے ڈالا ہے. یہ حضرت جو ممبئی میں گئے یا بنگلور کہاں گئے، یہ جس طریقے سے انہوں نے پوری امت کو اتنا بڑا فتنہ میں ڈال دیا کہ میں سمجھتا ہوں معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کب یہ امت اس فتنے سے نکل پائیں گے. بہت بڑا فتنہ میں ڈال دیا. اور دوسری سیرت صحابہ ہم سے یہ ملتی ہے دوسری جگہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے امیر بنے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے ہر بات کو، مطلب اپنی ہر بات میں مسائل کھڑا کر دیتے تھے، مشورے میں ایسے رائے رکھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے رائے دے کر کے پریشان کر دیتے تھے. تو سیرت صحابہ دیکھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں، کوئی ایسی ترکیب کیجئے کہ جس سے ہم کو ان سے چھٹکارا ملے. تو کیا پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے مشورے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مقام ربضہ ایک جگہ کو ان کے لیے منتخب کر دیا کہ فلاں جگہ آپ جائیے اور وہیں جا کر اپنی زندگی کو گزاریے. وہ تھے صحابہ کرام، وہ تھے صحابی رسول، وہ تھے قرآن و حدیث کو جاننے والے، وہ تھے اللہ سے ڈرنے والے. مانتے نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کو، ہر رائے پر دوسرے رائے کھڑا کر دیتے تھے. لیکن جیسے اپنے وقت کا امیر کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری تم کو جانا پڑے گا مقام ربضہ، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو لے کر، اپنے غلام کو لے کر صرف 3 ہی شخص چلے گئے مقام ربضہ، اور وہیں جا کر کے اپنی پوری زندگی گزار دی اور وہیں وفات بھی ہوئی. یہ ہے سیرت صحابہ. دوسرا مرکز کو کھڑا نہیں کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے.
لیکن اس حضرت نے کیا کیا وہ لوگ آپ بالکل ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، بہت ساری دلائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو یہی ملتی ہے کہ ایک وقت میں ایک امیر ہونا چاہیے اور اس کی اتباع ہونی چاہیے۔ اور اس کو تو امیر کس نے بنا دیا؟ وہ تو بالکل ہر شخص اس سے بالکل بواقف ہیں کہ اس کو میاں جی محراب صاحب نے امیر بنایا، اس کو منتخب کیا کس نے؟ مولانا انعام الحسن صاحب نے۔ اس لیے جتنے بھی شورا والوں ہیں وہ شورا کو چھوڑ کر کے مرکز نظام الدین کے مرکز سے جو بھی فیصلے کیے جائیں ان کو سر تسلیم خم کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔